ابھی سورہ یوسف پہ آج تیسرا لیکچر ہے، تیسرا درس ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ بنیامین کے سوا ہم کسی اور کو رکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، بڑا زور لگا لیا انہوں نے، بھائی بنیامین کو تو لے کے جانا ہی جانا ہے، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، لیکن یوسف علیہ السلام نے حوالے نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ میرے باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، دوسرے بچے کو بھی گم پائیں گے۔ اس کا جواب تقریباً تمام مفسرین نے ایک ہی دیا ہے کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، ورنہ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اصولی طور پر تو باپ کو ایسی تکلیف دینا ناجائز ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کیونکہ پیغمبروں پر تو وہی آتی ہے نا، تو اللہ چاہ رہے تھے یعقوب علیہ السلام کو آزمانا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب مایوس ہو گئے، بھائی زور لگا دیا اب نہیں ہو سکتا، خَلَصُوا نَجِيًّا، سرگوشی کرتے ہوئے الگ ہوئے، سارے بھائی الگ ہو گئے، کان میں بات کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، بڑے نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابا نے کتنی مضبوط قسمیں، کتنا مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا کہ واپس لے کر آنا ہے۔ دیکھو بڑا بھائی اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے۔ الم تعلموا، تم سب کو پتا ہے نا، بھائی کوئی نئی بات بتاؤ، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، صرف ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی پتا ہے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں جو کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے، حالانکہ تم بھی تو کر چکے ہو، ان پہ بلی ڈال رہے ہیں۔ تم سب نے یوسف کے ساتھ جو کیا وہ بھی پتا ہے، اور ابا نے جو مضبوط ایگریمنٹ لیے وہ بھی پتا ہے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، مجھ سے نہ باپ کا غم دیکھا جائے گا نہ جو مجھے ذلت اور شرمندگی ہے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، باپ مجھے معاف کر کے پرمیشن دے دے کہ واپس آ جاؤ تو چلا جاؤں گا، او يحكم اللہ لی، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے، مجھے موت دے دے، میں واپس اب نہیں جاؤں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، تم سب جاؤ، میں یہی ہوں بھائی، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ فَقُولُوا يَا أَبَانَا، اور جا کے ابا سے کہو اے ہمارے ابا، إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، ہم تو جو جانتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، ہمیں غیب کا تھوڑی پتا تھا، ہم نے جو قسمیں اٹھائی تھیں کہ بیٹے کو لے کر آئیں گے ہر صورت میں، تو ہم تھوڑی غیب جانتے تھے کہ بچہ آپ کا چوری کرے گا اور پکڑا جائے گا اور بادشاہ اس کو رکھ لے گا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، یقین نہ آئے تو آپ خود آئیں اس بستی میں جس میں ہم تھے، ان سے پوچھیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے ان قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سب سچے ہیں۔ یہ جا کے ابا سے بولو، پورا سکھا رہا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نہیں جاتا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دلوں نے کوئی نئی بات گھڑ لی ہے۔ یہ بھی اندماج ہے، پورا واقعہ حذف۔ وہ آئے، ظاہر ہے گھر میں داخل ہوئے ہوں گے، باپ نے بیٹے کو دیکھ کے پریشان، بیٹا کہاں ہے، تو انہوں نے پوری کہانی سنائی، یہ سب قرآن نے حذف کر دیا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے، کہانی بنا لی ہے تم نے بیٹے کو غائب کرنے کے لیے۔ اب دیکھو پہلی مرتبہ بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی الفاظ کہے تھے، جب وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے اور کہا کہ ابا ہم جنگل میں کھیل رہے تھے، بھیڑیے نے آ کے کھا لیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے کچھ گھڑ لیا ہے۔ بعینہ یہی الفاظ یہاں بھی، حالانکہ یہاں ایسا نہیں تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی، دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ کسی کے بارے میں قرائن سے یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ان مضبوط قرائن کی بیس پہ بھی جبکہ پہلے اس کا کردار جھوٹ کا رہا ہو تو اسے غلط کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ 100% یقینی دلائل بعض دفعہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہاں اس پہ سزائیں نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ قائم کی جا سکتی ہے، بھائی آج تک اس نے سچ بولا ہے جو اب سچ بول رہا ہے، ابھی تو ہمیں تو یہی لگتا ہے اب بھی پھینک رہا ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا جو تبصرہ تھا وہ کیا تھا؟ ماضی کو دیکھ کے، بھائی پہلے بھی تو تم نے یہی کیا تھا، ان سے بھی تم کو حسد تھا اور بنیامین سے بھی تم کو حسد، اس لیے اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو نہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں اور نہ شریعت میں یہ ضروری ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو آپ
کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھ سکتے. اگر مضبوط قرائن بھی ہیں تو اس بیس پہ بھی بدگمانی رکھنا جائز ہے, لیکن مضبوط قرائن ہو, وہم نہ ہو, کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کسی کو چاقو مار کے باہر نکلا, بندہ قتل ہو گیا, اس کے چاقو پہ خون لگا, وہ بھاگ رہا ہے, آپ نے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نا, لیکن قرائن کیا کہتے ہیں کس نے مارا ہے, بھائی یہی ہے, اسی کے پاس چاقو تھا, خون بھی لگا ہوا ہے, یہ تو خیر گواہی کے حکم میں آ جائے گا, یہ تو قرائن نہیں ہے, تو یقینی گواہی ہے. تو ارجع, ہاں, بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, وہی الفاظ جو پہلے کہے تھے وہی اب, کر میں کچھ بھی نہیں سکتا. تم کہہ رہے ہو جا کے قافلے والوں سے پوچھو, میں بوڑھا آدمی ہوں, میں کہاں سے قافلے والوں کو تلاش کرتا پھروں گا, اور مصر کیسے جاؤں گا میں تفتیش کرنے کے لیے. فصبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شکایت نہ ہو. ایک صبر تو ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ بے صبری بھی ہوتی ہے. صبر جمیل اعلیٰ درجے کا صبر. وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا, اللہ سے امید ہے کہ شاید اللہ دونوں کو لے آئے. دیکھو کس قدر غم تھا, کس قدر غم. اس پورے واقعے میں ایک لفظ یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا, اور مزید غم پہنچائے. پھر امید کی باتیں, عسى اللہ, امید ہے اللہ سے, شاید اللہ تعالیٰ, ان یاتینی بہم جمیعا, دونوں کو لے آئے. تو پہلے والے کو بھی بھیڑیا نہیں کھایا ہوگا. انہ هو العلیم الحکیم, وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے, وہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, اور حکمت والا ہے. اس کی آزمائشوں میں کوئی حکمت ہوتی ہے, ہم نہیں سمجھتے. آج ایتھیس اور ملحد لوگ نا ہر چیز کی دلیل پوچھتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا, اس کی کیا حکمت ہے, خدا نے ایسا کیوں کیا. بھائی اگر ہم سب کو سب کچھ بتا کے اللہ کرے تو وہ خدا تھوڑی ہوا, وہ تو معاذ اللہ نقل کفر کوئی سیاسی لیڈر ہو گیا. سیاسی لیڈر جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے جو ہسپتال کھولا ایکچولی اس لیے کھولا ہے کہ یہاں یہ مسئلہ تھا, ہم جو ہے وہ ریلیف اس لیے نہیں دے رہے کہ بجٹ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو خدا کا مطلب کیا ہے, خدا ہے, وہ پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالے تو بتائے کہ میں نے جو ابھی یہ کیا تو اس میں حکمت ہی ہے, پھر وہ حکمت تھوڑی رہے گی. فصبر جمیل, ہاں, وتولی عنہم. اب ظاہر ہے صبر انسان کوشش کرتا ہے لیکن دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے. زبان سے کیسی امید کی باتیں, دل اختیار میں نہیں ہے. وتولی عنہم, پھر حضرت یعقوب نے ان سے پشت پھیری. وقال یا اسفا علی یوسف, پھر زبان سے یوسف علیہ السلام کی یاد میں ایک جملہ نکلا, ہائے افسوس یوسف پر, افسوس یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, غم کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی, کیونکہ اتنے ٹینشن میں اتنی زندگی گزری نا اس غم میں, اور روتے رہے یاد کر کے. تو وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, اور آپ گھٹ رہے تھے جیسے غم, انسان غم کا پیالہ پی رہا ہو. قزیم کا لفظ قرآن نے غم کے لیے بھی استعمال کیا, غصے کے لیے بھی استعمال کیا. اس سے قزیم کے لفظ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. قرآن کہتا ہے نا نیک لوگوں کی صفات ہے الکاظمین الغیظ, اپنے غصے کے گھونٹ کو پیتے ہیں. قزم کہتے ہیں کڑوی چیز کو پینا. تو جیسے کوئی کڑوی دوا کسی نے دی ہو, دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے اس کو حلق میں اتار رہے ہو. تو اب غصے کے گھونٹ کو آدمی دل چاہ رہا ہوتا ہے غصہ جاری کر دے, اندر سے خالی ہو جائے, بالکل ریلیکس ہو جائے. لیکن اگر آپ اس کو پی رہے ہو, برداشت کر رہے ہو, تو اسے یعنی آپ کا جو دل ہے وہ الگ ٹریک پہ چل رہا ہے اور آپ کی عقل الگ ٹریک پہ چل رہی ہے, آپ بریکیں لگا کے روک رہے ہو اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ كَظِيمٌ, وہ حزن اور غم کے گھونٹ کو پی رہے تھے, یعنی صبر کر رہے تھے, ناشکری کی باتیں زبان سے نہیں کر رہے تھے. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف, اب اتنے عرصے کے بعد جب اپنے باپ کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو سب رشتے, جو بھی آپ کے بیٹے بیٹیاں بہویں جامع جو بھی خاندان کے لوگ تھے, وہ مل کے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد کرتے رہو گے, حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, آپ ہلاک نہ ہو جاؤ, آپ کی موت نہ واقع ہو جائے اس غم میں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, فرمایا میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. دیکھو اپنا غم لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ بہت غم زدہ ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا غم شیئر کر کے دل ہلکا ہو جائے گا, تو یہ بے صبری کی بات نہیں ہے. ہاں, رونا پیٹنا ہر وقت ایک ہی ٹاپک کو موضوع بنا لینا اور سب کی دنیا میں پھیلاتے رہنا اس بات کو, یہ غلط ہے. اگر کوئی آپ کا ایسا قریبی ہے جس سے غم شیئر کرنے کے بعد آدمی کو لگتا ہے میں ہلکا ہو جاؤں گا, تو یہ جائز بلکہ ترغیب ہے, کیونکہ شریعت میں غم کو پالنے کی اجازت نہیں ہے. ایک غم اللہ کی طرف سے وہ تو بے اختیاری ہے. تو فرمایا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
دیکھو ہم سب اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, یہ تو شریعت نے بتا دیا ہمیں, اللہ قدرت والا ہے. ہر مسلمان اللہ کے بارے میں بیسک نالج رکھتا ہے, نہیں رکھے گا تو کافر ہے. اللہ قدرت والا ہے, اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. تو یہ کون سی ایسی چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے, ان کے بچے نہیں جانتے تھے؟ اس کو کہتے ہیں معرفت. ہمیں اللہ کے بارے میں پتا ہے کہ اللہ قدرت والا ہے, اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, لیکن اس کا استحضار کہ کیسے محبت کرتا ہے, اس کے بندوں کو نوازنے کے طریقے کیا کیا ہوتے ہیں, اس کا علم یہ سیکھے بغیر نہیں آتا, اور یہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں آتا کہ غموں میں یہ تسلی حاصل ہو کہ اس غم میں یہ میرے فائدے کے لیے, یہ مجھے آزمایا جا رہا ہے. اب کیسے آزمایا جا رہا ہے بھائی؟ اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہے, اور سات دراز ہو گیا یوسف علیہ السلام کو غائب ہوئے ہوئے, اور دوسرا بیٹا بھی غائب ہو گیا, لیکن کہہ رہے میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے میں ان اسباب اور ناکامیوں کے نقشوں کو دیکھ کر نا امید نہیں ہوں, اور کچھ نہیں تو موت واقع ہو جائے گی نا, تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو یعنی یہ میرے حق میں بہتر ہے, لیکن ظاہر ہے غم تو ہے نا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ میرے بیٹوں کا کام ہے, وہ دونوں زندہ ہیں, یہ انہوں نے کہیں ان کو جو ہے مجھ سے دور کیا ہے, تو اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو. تم جوان لوگوں دنیا میں ٹریولنگ کر سکتے ہو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے, مسلمان مایوس نہیں ہوتا. تو لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر. مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اللہ ہمیں بھائی غموں سے بچائے, ہم بہت نالائق ہیں. اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر میں ہو تو پھر اللہ صبر کی توفیق دے. فلما دخلوا علیہ, چلے گئے بھائی, واپس راشن بھی لینا تھا, بھائی کی سفارش بھی کرنی تھی. قالوا یا ایھا العزیز, قسم پرسی کی حالت میں محل میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے عزیز مصر. اچھا میں نے شاید کہہ دیا کہ بادشاہ بن چکے تھے کل کے بیان میں, تو وہ بادشاہ نہیں تھے, عزیز مصر ہی تھے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی پہنچی ہے, بہت مشکلات میں ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اب تو جتنا راشن چاہیے اس کے پورے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. راشن چاہیے ہمیں, پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں, جتنی آپ نے قیمت رکھی ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں. فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا, آپ ہمیں راشن پورا دے دیں. ان کو یہ ڈر تھا کہ اب جائیں گے نا تو راشن کی بھی آدھی بوریاں, ابا کہیں گے بچے بھی گئے اور کھانے پینے سے بھی گئے, راشن بھی نہیں لے کر آئے. تو فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا, آپ ہم پہ صدقہ کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی نا قسم پرسی کی, قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا ہے جب تم جہالت پہ اترے ہوئے تھے. قالوا انك لانت یوسف, وہ فوراً کہنے لگے کیا کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں ہو, کیونکہ ظاہر ہے بات چیت کا انداز اور شباہت تو تھی نا, لیکن کنفیوز تھے کہ بھئی یہ یوسف کیسے بن سکتے ہیں. تو قالوا انك لانت یوسف, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یوسف ہو. قال انا یوسف وهذا اخی, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر. انہ من یتقی ویصبر, اور یہ صرف ہم پر نہیں ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کا ضابطہ ہے. من یتقی ویصبر, جو گناہوں سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے. یہ صبر کا جملہ بہت اہم ہے. صبر کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے نا اللہ کی نافرمانی سے تو مل جائے گی, لیکن عذاب بن کے ملے گی. بعض دفعہ اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں, خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے, جس حالت میں ٹھیک ہے بھائی اسی پہ راضی ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آج وراثت بٹ رہی ہوتی ہے تو بہنوں کو دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, بھائی دے دو آپ, اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں دے گا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت نہیں دے رہا, سانپ بن کے بیٹھا ہوتا, پہلے میں اتنا کما لوں پھر میں ان کا حصہ نکال لوں گا قسطوں میں. چھوڑ دے یار, اللہ پہ توکل کر, دے. یہ ہے صبر. اس وقت روک لو اپنے آپ کو, کوئی ناجائز کام تو دور کی بات, دولت کے حصول کے لیے کوئی نامناسب کام بھی مت کرو.
آپ کی دکان کھل گئی، اسی کے ساتھ ایک اور نے دکان کھول لی، اب آپ اس کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ یار میری دکان کا ایسا نہ ہو بیٹھ جائے، یہ اس کی چل پڑے. کوئی بات نہیں یار، چھوڑ دو اس کو، آپ اپنا کام میں لگے رہو. تو صبر کرو گے تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جب یہ بات سنی قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اس سے پہلے تو حسد تھا نا یوسف علیہ السلام سے، اب کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے، اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. کسی سے حسد ہونا، اس کے تعریفی کلمات قسم اٹھا کے کہنا بہت مشکل، جس سے انسان کو جیلسی ہو وہ تو اور جلن میں آ جاتا ہے نا. جیسے شیطان آ گیا تھا نا جلن میں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو، اس نے کہا کیوں کروں بھائی؟ اس کو حسد ہوا کہ بھائی میرے بات، جیسے کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی نیا امپلائی آئے تنخواہ زیادہ ہو تو پرانے والے کو کہتا ہے یار اس کو تو میں مار کے قتل کر دوں میں اس کو. تو شیطان کو جیلسی ہوئی کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. تو جب اللہ نے شیطان کو تنبیہ کی کہ نکل جا، تو شیطان کو احساس ہونا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ احساس ہونا چاہیے. اس وقت شیطان کو کہنا چاہیے تھا اللہ میں نے سجدے سے انکار کیا، تو نے آدم کو مٹی سے مجھے آگ سے بنایا، لیکن اب تجھے غصہ آ گیا تو یہ میں مان لیتا ہوں کہ تیری نظر میں آدم کی فضیلت ہے مجھ سے زیادہ. مان لینا چاہیے تھا نا. تو یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے یہاں مان لیا، شیطان تو نہیں مانا لیکن یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے مان لیا، اپنی زبان سے قسم اٹھا کے اقرار کیا، کیونکہ اب آپشن نہیں بچا بھائی، اتنا اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہو، تو پہلے ہی مان لے. اچھا نہیں ہے. ہمیں جب کسی سے حسد ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اس کو ترقیاں دیتا رہتا ہے. آخر میں آ کے کہتے ہیں ہاں بندہ تو اچھا ہی ٹھیک ہی لگ رہا ہے، کوئی صاحب علم محسوس سا ہو رہا ہے، یہ نیک آدمی محسوس ہو رہا ہے، ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. بھائی جس میں جو صلاحیت ہے پہلے مان لو. کوئی ذہین ہے مان لو یار یہ بہت ذہین ہے، کسی کے پاس علم ہے مان لو یار یہ بہت عالم ہے، کسی کے پاس صحت اچھی ہے، جم میں آپ جاتے ہو، دوسرا زیادہ طاقتور ہے، مان لو بھائی وہ اس کی باڈی ہم سے. حسد تو بیسیوں چیزوں میں ہوتا ہے. کوئی خاتون دوسری خاتون کو دیکھیں کہ یہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، مان لیں بھائی یہ مجھ سے زیادہ بولو خوبصورت ہے. ٹھیک ہے آنٹی، آپ آنٹی کہہ دیا، آپ آنٹی کو آنٹی کہہ دو نا تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہو تسلیم کر لینا چاہیے، ورنہ بعض دفعہ اللہ حاسد کو نیچا دکھانے کے لیے منوا کے چھوڑتا ہے، پھر بعد میں اقرار کرو گے وہ مزیداری نہیں آئے گی. لوگ کہیں گے اب تو ماننا پڑے گا تمہیں. تو اس لیے حسد کرنا ہی نہیں چاہیے. اور حسد جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک اللہ پہ توکل اعتماد نہ ہو، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھو. بھائی کوئی بات نہیں یار، اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم گناہگار تھے، ہم غلطی پر تھے، آپ پر جو الزامات لگاتے تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، سب معاف، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مغفرت کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ. تمہیں غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مغفرت کرے. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص ہے، اسے لے کے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ، اور میرے والد کے چہرے پہ اس قمیص کو ڈال دو. یاتی بصیرہ، ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. اٹ از کالڈ معجزہ. یہ قرآن شرک نہیں سکھا رہا، قرآن معجزے سنا کے قرآن و سنت سے نہیں ہٹا رہا. ہمیں لوگ کہتے ہیں بابوں کی کرامتیں سنا کے قرآن و سنت سے ہٹاتے ہو. کرامتیں اور معجزے قرآن و سنت سے ملاتے ہیں اگر ان کو صحیح طرح ایکسپلین کیا جائے. ہٹاتے جب ہے جب ان کو یہ سمجھا جائے کہ بابوں کے پاس اختیارات ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس بینائی لانے کے اختیارات ہیں. نہ اس وقت اللہ نے حضرت یوسف کو وحی کر دی کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہوگا کہ آپ کی قمیض والد کے آنکھوں پہ ڈالی جائے گی، میں والد کی بینائی لے آؤں گا. ورنہ قمیض میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں لگی ہوئی ہوتی. اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ اب آپ کو بینائی لوٹانے کی طاقت دے دی ہے میں نے، جتنے بھی نابینا لوگ ہیں آپ کے پاس آیا کریں اور آپ کی قمیض آنکھوں پہ ڈلوایا کریں. نہ یہ شف سرکار جو ہے نا، شف سرکار لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، ابھی وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں جو ابھی بھٹی صاحب ہے نا، ارشاد بھٹی، ارشد بھٹی نہیں ہے، ارشاد بھٹی، تم سے بھی پوڈ کاسٹ کروا لوں گا. ابھی جس کو کسی گناہ کی سزا دینی ہو نا، ارشاد بھٹی کو بھیج دو اس کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے. ایک زبردست بندہ ہمیں مل گیا ہے، کسی کو کسی کے گناہ کی سزا دلوانی ہو نا، ارشاد بھٹی کو بھیج دو، اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے آؤ. وہ جو پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا جس بندے سے، اس کو پوری کوشش کرتا ہے تپانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری کوشش کرتا ہے تپانے. مجھے اندازہ ہو گیا یہ جو میرے ساتھ بھی ہوئی نا. خیر کیا بات، کہاں سے ہم کہاں نکل گئے بھائی؟ بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں تو ابھی میں نے وہ بتایا نا، وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو. اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب، ہم تو مانتے ہیں.
بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے، اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، ہمیشہ اللہ نے کہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہے سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹیاں پھینکی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، آپ بشدھا بنا کے سب کو نگلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وہی کی، لا تخف موسیٰ ڈر مت، القی ما فی یمینک، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال، یہ سانپ بنے گی، ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا، اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے، تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ میں معجزے ہوئے، لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں، یہ کریں وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں، بشر ہوں، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شوف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے، لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہیں، ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو، یہ ہم نے شوف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھولے ہوئی ہے. جتنے ہڈیاں بھائی آپ اگر کرامت سینٹر ہے، آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے. یہ معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے بھائی، وہ بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی، میں بیوہ ہو گئی، آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں، پھونک لگائی، شوہر زندہ. اور پھر تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا، حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی اگر سارے مردہ زندہ کر دیے تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. سارے نہیں، جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. 50 کے بعد یا 80 کے بعد، 50 کا تو میں ہو گیا، 50 کے بعد نہیں، 80 کے بعد. اچھا کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کئی کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا، کسی نے نیچے لکھا لگتے 60 سال کے ہو. ہر طرح کا طبقہ مارکیٹ میں موجود ہے، کچھ ہم سے محبت کرنے والے بھی، کچھ. تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ لگتا ہے 60 سال کا ہے، تو لگتے 60 کے ہو تو تپا ہوا لگ رہا تھا مجھے. ہو سکتا ہے میں 70 کا لگ رہا ہوں، تو تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ یہ طاقت دے دیتا کہ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کریں، پھر تو بھائی حضرت عیسیٰ پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اتنی ناگہانی. دیکھو ڈاکٹر جو ہے بعض دفعہ جوان موتیں ہوتی ہیں، اسپتال میں چیخ و پکار مچ جاتی ہے، ڈاکٹر بھی رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں زندہ کر دیتا، سارے ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لی. وہ الگ بات ہے مرا تمہارے ٹیکے، استغفر اللہ، وہ پھر میرے منہ سے غلطی سے صحیح باتیں نکل جاتی ہیں. تو میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے. ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، تو اگلا جنازہ کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا کہ تو بھی اسی کے ساتھ لیٹے گا. صحیح ہے نا؟ یا تو اس کو زندہ کر یا خود اس کی جگہ تو بھی لے، اب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن آتا ہے، لیکن کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے. اگر اختیارات ہوتے تو زیادہ بڑی آزمائش تھی، بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو جاتے. بھائی ہمارا بچہ مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، آپ زندہ کریں. وہ کہتے ہیں، ان کے پاس آسان جواب تھا، بھائی میرے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ جب کہے گا تو میں پھونک لگاؤں گا، اللہ کر دے گا. اب کلیئر ہوا معجزہ اور کرامت، یہ اس کے ساتھ جوڑ دینا اس کو کرامت کلپ کے ساتھ. تو کرامت سینٹر نہیں کھلتے. تو اب اگر شوف سرکار کو پہلی بات تو یہ کہ بزرگ ہونا ثابت کرو، اور اگر بزرگ مان لیا جائے تو ایک آدھ پھونک سے چلو فرض کر لو کرامت ہو گئی، اللہ نے جوڑ دی ہڈی. اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نہیں جی ان کے پاس ایسی کرامت ہے، اختیارات تو نہیں ہے، اختیارات مان لینا تو شرک ہے. ایسی کرامت ہے کہ جب یہ پھونک لگائیں گے اللہ نے ان کی پھونک میں طاقت پیدا کر دی ہے، یہ معمولی پھونک بولو نہیں. ایسی پھونکیں ہزاروں میں کسی ایک کی ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی پھونک پیدا ہونے سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. خیر وہ مجھے کمنٹس یاد آ گیا، ایسے بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچوں کو ضائع کر دیتی. اسی کے بیان پہ نیچے کسی کا کمنٹس تھا کہ ایسے اسکالر عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی بہت تعریف کر رہا ہے ایک بندے کی نا، ایک خاص بندے ہیں، اس کی تعریف میں کسی نے لکھا ہوا، ان کے کلپ پہ کسی نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے کسی پہ کلپ بنایا تھا، لکھا ہوا تھا ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بڑا بلنڈر کیا اس اسکالر نے، اور یہ بندہ اس کی ایسی تعریف کر رہا ہے. نیچے لکھا تھا کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی. ہماری قوم کے پاس نہ فضول دماغ بہت ہے. ان ٹینشنوں میں انگریز ایسے تبصرے کر کے دکھائے.
ان ٹینشنوں میں جو ہم لوگ کیا چل رہی ہیں. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, بات ہی دائیں. ہاں تو اگر بالفرض پھونکوں والی سرکار کی پھونک کوئی الگ ہی پھونک ہے تو پھر میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت جب آپ کی پھونک میں اللہ نے مستقل ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کو لگائیں گے وہ صحیح ہو جائے گا, تو پھر آغا خان ہاسپٹل میں آپ سلنڈر بھر کے رکھوا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا, مریضوں کا بھی ٹائم بولو بچے گا, اور اللہ بھلا کرے وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل وہاں رکھوا دے. فرمایا کہ یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو, یاتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی, واتونی باہلکم اجمعین, اور سارا خاندان یہاں لے آؤ مصر. ولما فصلت العیر, جب قافلہ وہاں سے نکلا ہے تو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. آگے جملہ بڑا زبردست ہے, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ چل گیا ہے, بڑھاپے میں میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں, یہ اگر مجھے نہ کہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, کہنے لگے اللہ کی قسم ابھی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ ابھی بھی وہی پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے کہہ دیا ابا بڑھاپے کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. فلما ان جاء البشیر, وہ جو قافلہ آ رہا تھا نا, عربوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے, ہر قوم میں آج بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے تو قافلے سے ایک بندہ پہلے بھاگ کے بتاتا ہے خبر, بھائی وہ پہنچنے میں تو بڑا ٹائم لگے گا, ابا کا ایسا نہ ہو کہ غم سے اس وقت تک انتقال ہو چکا ہو, ہم جا کے پہلے بتائیں. تو القاہ علی وجہہ, تو خوشخبری دینے والا پہلے آیا اور اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پہ ڈالا. فرتد بصیرا, ان کی فوراً نگاہیں لوٹ آئیں. قال الم اقل لکم, جیسے ہی نگاہیں لوٹ آئیں یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, میں وہ کچھ جانتا ہوں. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, سارے بیٹے آ گئے, ابا کے گرد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ہمارے والد, آپ ہمارے لیے اللہ سے بھی استغفار کریں, ہم نے جو گناہ کیا اس کی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں. انا کنا خاطئین, ہم ہیں گناہگار. قال سوف استغفر لکم ربی, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عنقریب اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا. یہ عنقریب کا لفظ کیوں کہا, مفسرین لکھتے ہیں کہ غالب یہ ہے کہ تہجد میں اٹھ کے, کیونکہ اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف, جب یہ پورا قافلہ چلا, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ 90 افراد تھے خاندان کے, یعنی یعقوب علیہ السلام, ان کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کی بہویں, ان کے داماد, پوتے, نواسے ملا کے ٹوٹل کتنے افراد تھے, 90. یہ افراد داخل ہوئے. فلما دخلوا علی یوسف, جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, آوا الیہ ابویہ, اپنے پاس اپنے والدین کو آپ نے ٹھکانہ دیا, تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ, اپنی والدہ اور اپنے والد اور اپنی والدہ کو. یہاں بعض لوگوں نے لکھا یہ آپ کی خالہ تھی, یہ سوتیلی والدہ تھی, ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کے ظاہر کو اپنے, قرآن کے الفاظ کو اپنے ظاہر سے ہٹانے کی جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو والدین ہی کو کہتے ہیں. آوا الیہ ابویہ, اپنے والدین کو بٹھایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ, آوا الیہ کا مطلب ٹھکانہ دیا اپنے پاس. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا مصر میں اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اس میں کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو پھر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا, شاہی تخت پہ. وخروا له سجدا, اور یہ سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. پہلے زمانوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا, بادشاہ کے سامنے یا عزیز کے سامنے یا کسی قابل احترام شخصیت کے سامنے. اس لیے سجدے کی 2 قسمیں, تعظیم والا سجدہ یہ ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے, اور ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت والا سجدہ. دونوں میں کیا فرق ہے, الگ ٹاپک ہے. عبادت والا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں, تو یہ تعظیم والا سجدہ جو پہلے جائز تھا, تو یہ سب کے سب گر گئے یوسف کے سامنے سجدے میں. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا, یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کہا تھا نا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ 11 بھائی کیا کر رہے ہیں, سجدہ. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, اس خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی, اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا, اذ اخرجنی من السجن, جب مجھے اس نے جیل کی کوٹری سے نکالا.
اس وقت بھی میرے رب نے مجھ پر احسان کیا. وجاء بکم من البدوی، اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے آیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی شہر کی زندگی زیادہ بڑی نعمت ہے. گاؤں میں ٹھیک ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، لیکن شہر میں انسان کی مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے، 20 قسم کے لوگوں سے ملتا ہے صبح شام، سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے رب نے احسان کیا، آپ کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. اور یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہ ایسے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزغا، نفرتیں ڈال دی تھیں، غلط فہمیاں ڈال دی تھیں. نزغ کا مطلب کیا، میں اس کا پورا پراپر ترجمہ کروں؟ نزغ الشیطان، یہ سب کچھ پہ بھڑکانے والا کون تھا؟ شیطان. یعنی اس نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ہم سب کو نقصان پہنچائے، لیکن شیطان کی اس تدبیر کو میرے رب نے ناکام کر کے مجھے جیل سے بھی نکال دیا، مجھے کنویں سے بھی نکال دیا، اور آپ کو دیہات کی زندگی سے اٹھا کے کہاں لے آیا؟ گاؤں میں. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک بین ہے. لطیف کا مطلب بڑی خفیہ طریقے سے اس کو کامیاب کرنے کی کوششیں کرتا ہے. لطیف ہلکی چیز کو، باریک چیز کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ مہربان، یعنی ایسے طریقے سے مہربان، خفیہ طریقے سے کہ ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کرتا ہے. اب دیکھو کتنی عبرت کی بات ہے. ہم اور آپ اگر ہوتے، کیا کیسے واقعہ سنا رہے ہوتے، ابا سے ملے ہوتے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے؟ ابا بہت برا ہوا ہے. آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہو نا، ابھی ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو ابھی ریسنٹلی، ابھی 2-4 مہینے پرانی بات ہے. یہ اس سے پہلے جو میرے ساتھ ہوا نا وہ بیان کرنے کا نہیں ہے. کنویں میں ڈالا ان کب بغیرتوں نے، ابھی بڑے پھلے میں مسٹنڈے مافیا مانگتے پھر رہے ہیں. ظاہر ہے بادشاہ بن گیا تو مافیا ہی مانیں گے. ان مسٹنڈوں نے مجھے کیا کیا؟ ہم لوگ کا اسٹائل جو بے صبر ہیں ان کا یہ ہوتا ہے نا، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے صورت سے سبق کیا مل رہا ہے ہمیں. یہ یاد رکھو، ڈپریشن کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، پورا پراپر علاج یہ صرف قرآن کے پاس ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ کنویں میں ڈالا، کنویں میں اکیلے چھوڑ کر آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو قافلہ آیا، جنہوں نے ہمیں نکالا تو تھوڑی سی امید ہوئی کہ کوئی انسان کے بچے ہوں گے، مجھے نکال کے میرے ماں باپ تک پہنچا دیں گے. ان کمبختوں نے سستے داموں مجھے بازاروں میں لے جا کے فروخت کیا ہے. میں پیغمبر کا بیٹا اور غلاموں کی طرح بازاروں میں بولو فروخت ہو رہا ہوں. اس کے بعد یہ تو لک تھی کہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا، اس نے خرید لیا مجھے. لک تھی یہ ایک لک ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ہمارے ساتھ بھی لک ہو گئی. اور لک تھی کہ پھر بادشاہ نے اچھا سلوک شروع کر دیا. لیکن ابھی چند دن خوشی کے سانس لیا تھا، نظروں کی حفاظت کرتا تھا، اپنی عفت کی حفاظت، اور بادشاہ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی. اور اس کی زوجہ نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، عزیز مصر کی زوجہ نے ورغلانے کی کوشش کی. میں نے اللہ پہ توکل اعتماد کر کے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اپنی عفت کی حفاظت کی، لیکن وہی میرے گلے پڑ گئی. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اور اس نیکی کا صلہ یہ ملا کہ چند دن کچھ خوشی کے گزرے تھے محل میں، اور ہم کہاں چلے گئے؟ جیل. ابا یہ ایک نئی ٹینشن، ٹینشنوں پہ ٹینشن، ٹینشنوں پہ ٹینشن. پھر وہاں میں نے بھی صبر کیا، اور کیا کرتا بھائی، اچھا امیج بنایا جیل کے قیدیوں کے سامنے، خواب کی تعبیر بتا دی. اب کچھ امید ہوئی تھی، جس کمبخت کو بتایا نا کہ بادشاہ کو جا کے بتا، وہی 2 نمبر آدمی نکلا. اس نے بتایا ہی نہیں، بھول گیا. تو یہ ٹینشن ہے ابا. مجھے تو اسی وقت لگ گیا تھا کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہے، یہ جادو کا کیس ہے سیدھا سیدھا. ابا وہ جو اس دن آپا نہیں آئی تھی محلے میں، مسور کی دال رکھ کے گئی تھی، مجھے اس وقت سے شک ہو گیا تھا کچھ ہونے والا ہے. اور ایک دن ابا میں نے کرتا پہنا تھا، جیب سے میں نے ہاتھ ڈالا، جب میں ایک پرچی نکلی تھی، اس پہ کچھ لکیر بنی ہوئی تھی. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ غفار بھائی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا اسٹائل. تو بھائی آزمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے، وہ بتا رہے کیا کرنا ہے تم نے مصیبتوں میں. ہمیں یہ عامل 2 ٹکے کے عامل تھوڑی بتائیں گے جن کا نہ عمل نہ علم، پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ان سے جا کے کیوں پوچھ رہے تمہارے غموں کا کیا علاج ہے؟ تو قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اس سے بڑے غم کسی کو مل سکتے ہیں؟ تو ابا میں جیل میں گیا، میں نے اس کمبخت پہ احسان کیا، خواب کی تعبیر بتائی، وہ وہاں جا کے بھول گیا. یہ سب جادو ہے، ٹونا ہے، یہ پڑوسیوں کے کام ہے وغیرہ وغیرہ. یہ بھائیوں نے ہی تعویذ کیا ہوگا. اور پھر ابا ہاں، تو یہ کوئی غم کی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، مجھ پر احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا ذکر نہیں ہے، جیل سے نکلنے کا ذکر ہے. احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، آپ کو گاؤں کی زندگی سے کہاں لے آیا؟ شہر میں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے گاؤں میں پیدا غلط کیا اس نے.
بلکہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں گاؤں کے یادی ہو جاتے ہیں. ہمیں کسی بہانے مصر جیسا شہر عطا کیا, اور یہ سب کچھ جو ہوا کس کے بعد ہوا اس کو ایک مختصر جملے میں اجمالی ذکر کر دیا. جیل میں جانا اور کنویں میں جانا اور بازاروں میں فروخت ہونا, اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کا ایک وہ اس میں یہ کہنا چاہیے تھا کچھ بھائیوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ بھی اجمال کافی تھا یا نہیں تھا کہ ابا بھائیوں نے کچھ غلط ظلم زیادتی کی میرے ساتھ, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. نہ, بھائیوں کو چونکہ معاف کر چکے, تانا نہیں دینا, وہ ساری بلی ڈال دی شیطان پہ. تو شیطان تو وہ تو خوش ہے اس پہ کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں یہ سب میں کرتا ہوں. تو ساری کس پہ ڈال دی؟ شیطان. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان حسد ڈال دیا تھا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو یہ سب کچھ ہوا کس نے؟ شیطان نے کیا ہے. تو یہ سب چیزیں میرے بھائی سیکھنے کی ہیں, سمجھتے ہو؟ اور یہ سب میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں بھی سیکھوں, کیونکہ میں بھی کوئی ٹینشن ہو نا تو ضروری نہیں کہ میں کو بہت نیک لکھ لوں اس میں. تو ہم بھی بھائی سیکھنے کے لیے, اللہ ویسے تو اللہ نے ہمیشہ سے ٹینشنوں سے بچایا ہوئی ہے. اچھا بھائی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے, اسے سب پتا ہے کہ کس کو کیسے ترقی دینی ہے. پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں, رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا, فاطر السماوات والارض, اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انبیاء کو, نیک لوگوں کو نعمت ملتی ہے, ان کا اللہ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اے اللہ تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, توفنی مسلمن, تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں تو مجھے موت بھی اسلام کی حالت پہ دینا, ایمان کی حالت پہ. کتنا دیکھو انبیاء میں تواضع ہوتی ہے. اے اللہ تو نے ابھی تو ہمیں توفیق دی, شکر کی, موت تک ہمیں اسی ایمان پر قائم رکھنا. کتنی تواضع ہے کہ اللہ سے ایمان مانگ رہے ہیں. کہ تبھی ہمارے علماء اکابر میں خاتمہ بالایمان اس کی بہت دعائیں کرتے تھے کہ ابھی کی حالت کو دیکھ کے ہم نے دھوکے میں نہیں آنا, ایمان چھنتے انسان کو دیر نہیں لگتی. تو اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے, اور آج کے دور میں تو زیادہ ضروری ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, اور اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا. یہ بھی کتنی تواضع. بھئی آپ سے زیادہ نیک کون ہے یہاں پہ, لیکن اے اللہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو؟ نیک لوگوں میں. بہت سے نیک ہیں, انہی میں مجھے بھی شامل کر لے. تو یہ ہمارا واقعہ مکمل ہو گیا. بس ایک دو آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبر ہے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ یوسف کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے. وہم یمکرون, جب اتفاق رائے سے تدبیر کر رہے تھے. تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے. اور قرآن میں جس انداز سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تورات اور انجیل میں ہمیں ایسے نہیں ملتا, ایسے نہیں ملتی. انہوں نے تحریفات اتنی کر دی ہے نا. یہ تو قرآن میں تو جیسے اترا ویسے کتاب میں محفوظ, اور ویسے ہی 1400 سال کے بعد آج ہمارے سامنے. تو اللہ فرماتے ہیں نبی آپ موجود نہیں تھے, یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اللہ یہ بتا رہا ہے. پھر ایک آیت بس, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, آپ ان سے کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا, علی بصیرۃ, بصیرت کے ساتھ, انا, میں بھی, ومن اتبعنی, اور جو مجھے فالو کرتے ہیں. تو ہمیں بھی پتا چلا بھائی ہمارا راستہ بھی کیا ہونا چاہیے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. قرآن کے واقعات جنرل نالج کے لیے نہیں ہوتے, لوگوں کا اللہ سے ریلیشن بنانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.